بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ حضرات محترم، اسباب مغفرت سے متعلق گفتگو سن رہے تھے۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ اسباب آپ نے سنے اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے، لیکن میں آپ سے یہی ایک درخواست کروں گا کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں، کوشش کریں کہ اس کو اپنائیں اور اس کو اس ہفتے، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں، پھر اس کے بعد جو آئندہ سنیں گے اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے رب العالمین آپ پر کس قدر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں اور برکتیں اتارتے ہیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بھائیو، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ رب العالمین اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ انسانوں سے۔ آپ کی نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ پر رحم کرنے والی جو ذات ہے، عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ماں کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ باپ کے اندر ذرا سختی ہوتی ہے، باپ بھی پیار کرتا ہے، باپ بھی بڑا شفیق ہوتا ہے، لیکن ماں بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہمیں احسان کرنے کا آرڈر دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے ساتھ آپ بدتمیزی مت کیجئے، اف تک مت کہیے، اچھے الفاظ استعمال کیجئے، آواز بھی بلند مت کیجیے۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 100 رحمتیں بنائی ہیں، 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک اس نے اس دنیا میں ابھی دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی ماں، یہ جانور، یہ انسان، یہ پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ ایک اور 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گا، 99 کے ساتھ 100 کر کے لوگوں کے ساتھ رحمتوں والا اور درگزر والا معاملہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 100 کے 100، ایک سے یہ حال ہے آج دنیا میں، ماں پریشان ہو جاتی ہے، جاگتی رہتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، باپ پریشان ہو جاتا ہے، اور رب العالمین 100 کے 100 لے کر پھر بندوں کے ساتھ حساب کتاب کریں گے اور معاف کرتے جائیں گے۔ یہ ہے رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دیکھا کہ ایک عورت، اس کا بچہ اس سے گم گیا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا، تلاش کے باوجود نہیں مل رہا تھا، بڑی پریشان تھی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تلاش کر، اس سے پوچھ ادھر جا، جیسے نہیں دیوانے، کوئی عورت دیوانی ہو جاتی ہے، دیوانوں کی طرح پھر رہی تھی۔ آخر کار اس کا بچہ اس کو مل گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، جیسے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو آپ پھر صحابہ کو درس دیتے تھے، سبق سکھاتے تھے، کوئی بات کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا
میرے صحابیوں یہ مجھے بتاؤ، یہ جو ماں بچے کو تلاش کر کے اب اپنے سینے سے چمٹائی ہوئی ہے، دودھ پلا رہی ہے اور اس کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ پھینکنا گوارا کرے گی؟ اللہ کے رسول نہیں پھینک سکتی، اتنا پیار کرتی ہے، یہ تو دیوانی تھی، مل گیا تو اس کو سکون مل گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ اکبر، اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ دی ہے، فرض کر دی، میں رحیم ہوں، غفور رحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ ہے رب العالمین، غفور الرحیم، غفور الودود۔ اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسن احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو احسان کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، کائنات میں ہر چیز سے زیادہ وسیع کیا ہے؟ کیا ہے بھائیو؟ اللہ کی رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو لکھ دوں گا، ان کے لیے اس کو خاص کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، ظلم و ستم سے دور رہتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو لکھ دے گا۔ آج کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے اور بڑا نکتے نواز ہے، اور کس کو کون سی ادا کس کی پسند آ جائے اس کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اس کو معاف کر دے، جب تک بھائیو تقوی اختیار نہیں کرے گا اس رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک شخص تھا، وہ حاجیوں کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا اور کپڑے پہناتا تھا، بہت سارے کھانے پکا کے لوگوں کو کھلاتا تھا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا یہ کام اس کو کچھ کام آئے گا قیامت کے دن؟ کہا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کو اس طرح نہیں پکارتا تھا جس طرح پکارنا چاہیے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اس کی یہ نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو تقوی اختیار کرو، رحمت اگر چاہتے ہو، للذین یتقون، اور متقی اسی کو بولتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے، اس پہ چلے، اللہ سے ڈرے، ظلم و ستم سے بچتا رہے، نافرمانی سے بچتا رہے۔ اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو کرنا پڑے گا۔ تو بھائیو توحید اور اطاعت رسول جو آپ نے سنی، اس کے بعد کچھ اور بھی کام ہیں جس کی وجہ سے رب العالمین آپ کو معاف کرتے ہیں، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر اللہ له، کہ کوئی بھی آدمی جب وضو کرتا ہے، وضو آپ بھی وضو کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو کیجئے، صحیح طریقے سے وضو کیجئے، اور اچھا وضو کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا، غلط وضو نہیں کرتا، نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، وضو کیا اور نماز پڑھی،
تو غفر اللہ لہ ما بینہ وبین الصلوات التی تلیہا، اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس کے ساتھ جو نماز تھی یا آئندہ نماز، ان دونوں کے درمیان جو بھی گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف آپ کے وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے یا فرض نماز پڑھنے، جو سے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور فرمایا آپ نے من توضأ للصلاۃ، جس نے وضو کیا نماز کے لیے اور اچھا وضو کیا، فأسبغ الوضوء، بہت اچھا وضو کیا، ثم مشى الى الصلاۃ المکتوبہ، پھر فرض نماز کے لیے چلا، مسجد کی طرف گیا جہاں نماز ہو رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، او فی المسجد، یعنی مسجد میں آ کر لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین لٹانے پہ آیا ہوا ہے، معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے، اے میرے صحابی بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو، اب ہر آدمی سوچئے آپ کے گھر کے دروازے کے آگے ایک نہر ہے، یعنی آپ جب بھی نکلیں گے آپ کو لا محالہ اس نہر میں داخل ہونا پڑے گا، ورنہ جا نہیں سکتے ہیں۔ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور اس میں 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے، اس میں اترتا ہے، نہاتا ہے، صاف شفاف پانی ہے، اچھا پانی ہے، نہاتا ہے اس میں، هل يبقى من درنه شيء، آپ پوچھتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤ کیا اس کے جسم میں جو 5 مرتبہ نہا رہا ہو کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے کہا لا يبقى من درنه شيء، نہیں اے کائنات کے امام، کچھ 5 مرتبہ نہا رہا ہے، جو 1 مرتبہ نہا لیتا ہے ماشاءاللہ تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یہ 5 مرتبہ نہائے گا تو کہاں سے کوئی میل کچل رہے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جیسے تمہارے گھر کے سامنے نہر سے تم پاک صاف ہوتے ہو، تم 5 نمازوں کے ذریعے دن بھر میں گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے تمہارے خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہم سستی کریں گے اس ہفتہ یہ نمازوں کے ذکر، اچھا وضو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، عمل، ہفتے کا عمل، کوشش کیجئے، سب آدمی عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، کچھ بھی ہو جائے میں انشاءاللہ نماز پڑھوں، فجر کی بھی، عشاء کی بھی، مغرب کی بھی، عصر کی بھی۔ دل میں نیت تو کیجئے نا، نیت کر لیجئے، اللہ توفیق دینے والا ہے، سچی نیت کیجئے، وہ توفیق بھی دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرما ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری آل اولاد کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، سب کو، آمین۔ ایک ہی عمل ہوا، یاد رکھیے گا، وضو اچھا اور نماز۔ پھر بھائیوں ایک اور حدیث سناتا ہوں، کائنات کے امام فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جاتا ہے تاکہ فرض نماز ادا کرے، کانت خطواہ احداہما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، جب وہ قدم اٹھاتا ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں وضو، کوشش یہ کیجئے اگر گھر میں وضو ہو جائے، اپنے روم میں ہو جائے، اپنے جہاں آپ رہتے ہیں رہائش میں، وہاں سے وضو کر کے نکلیں تو یہ جو فضیلت حاصل ہو جائے، مجبور ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پر پانی، راستے میں وضو ٹوٹ گیا تو یہاں کر لیں مسجد میں، لیکن گھر سے بہتر ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، تو جب بھی ایک قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ایک گناہ آپ کے معاف کر دیں گے، دوسرا قدم اٹھائیں گے تو رب العالمین آپ کے ایک درجہ بلند کر دیں گے۔ اللہ، ابھی ساری نمازوں کی وہی سبق ہے، وہی عمل ایک جو آج بتایا ہے۔ پھر بھائیو آگے سنتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک دوسرا سبق جو آئندہ جمعہ آپ نے کرنا اچھی طرح، جمعے سے متعلق ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ
وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيُدَهِّنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمُسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے کے دن جو بھی آدمی غسل کرتا ہے، آئندہ آئیں گے تو آج بھی کیا ہوگا مجھے امید ہے، ممکن ہے کسی نے نہیں کیا، صرف وضو کر کے آ گیا ہو، غسل کر کے آئیں، اچھی طرح پاک صاف ہوں، اور جو خوشبو آپ کو گھر میں ملے، جو آپ کے پاس ہو، عطر وغیرہ وہ لگائیں، اور پھر مسجد کی طرف آئیں، لیکن کسی دو آدمی کو جدا نہ کریں، یعنی کندھا نہ پھلانگے، دو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں آگے جانے کے لیے، الا یہ کہ اگر آگے جگہ خالی ہے اور وہ آپ کو جگہ نہیں دے رہے ہیں، وہ پھر استثناء ہے، ورنہ آگے بھی جگہ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا آتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو کندھے نہیں پھلانگتا، لو آدمیوں کو، اور یہ بھی نہیں دو آدمی بیٹھے ان کو تم ادھر ہو جاؤ بھائی، تم ادھر ہو جاؤ، بیچ میں بیٹھ جاتا ان کے دونوں کے درمیان، ایسا بھی نہیں کرتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اجر لینے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا، میں نہیں چلے گی، اب آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیے، ان دو آدمی کو جدا مت کیجیے، بیٹھے ہیں دونوں بھائی۔ ثم يصلي ما كتب له، پھر آنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتا، جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، مثلا امام کے آنے سے پہلے جمعے کے دن جتنا چاہیں آپ پڑھیں، کوئی عدد نہیں ہے سنتوں کی، نفل کی کوئی خاص سنت بھی نہیں ہے، جتنی چاہیں آپ پڑھیں، دو کر کے 10 20 30 جتنا آپ چاہیں پڑھیں، لیکن امام آ گیا تو پھر آپ نے سب ختم کر دیں گے، اور امام کے آنے کے بعد آئے ہیں تو پھر صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے، 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت پڑھنی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا یا فلان صلیت رکعتین، قال لا، نہیں پڑھی، آپ نے کہا قم 2 رکعت پڑھو اور اچھی ہلکی نماز پڑھو، تو خطبے کے دوران آپ نے اس سے کہا صحابی سے کہ نماز پڑھو، یہ نبی کی حدیث ہے، ہمارے لوگ کچھ بھی بولیں، ہمارے علاقے میں کچھ بھی بولیں، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کی بات چل سکتی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے، یہ کائنات کے امام کا فرمان ہے، آپ نے آرڈر دے دیا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو پھر آ کے جہاں جگہ ملی وہیں نماز پڑھی اور بیٹھ گئے، اور جب امام نے خطبہ شروع کیا خاموش ہو گئے۔ جب شروع میں آیا تھا لوگوں کو بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، وہ اس سے بات کر رہا ہے، وہ اس سے بات کر رہا ہے، بار بار مجھے بولنا پڑتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو پرانے ساتھی ہیں بہت باتیں کرتے تھے، اب الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، بات نہیں کرنی، خطبے کے دوران خاموش ہو گیا، جب امام گفتگو کرتا ہے الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور آئندہ ایک جمعے یعنی ایک ہفتے کے گناہ اللہ رب العالمین اس کے معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، ایک جمعہ کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام، توجہ دیجئے بھائیو، توجہ دیجئے، جب امام آمین کہے، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو جب امام آمین کہے اذا امن الامام فامنوا، تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کے آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور آپ کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، جس ٹائم پہ آمین بولنا چاہیے جب امام بولے، اور امام کے بولنے کے بعد، کیوں رسول اللہ فرمائے امام جب آمین بولے تو تم بھی بولو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اور کب ضالین کے بعد بولنی ہے، اور اذا امن الامام فامنوا، جب امام بولے تو آپ بولیے، تو فرشتوں کے آمین کے ساتھ اگر مل گئی
اسی ٹائم پہ بولا ہے جو ٹائم ہے اس کا، تو فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی، تو پچھلے سارے گناہ بھی معاف. غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم کے لفظ ہے پچھلے سارے گناہ معاف. کیوں؟ نبی کی اطاعت ہے. عمل چھوٹا ہے، عمل بہت چھوٹا ہے، عمل کی تو کوئی ایسی یعنی بہت کیا ہے اس میں، آمین بس. وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اچھی طرح نہاؤ، یہ کرو، وضو کرو، لیکن یہاں پر سارا کچھ کرنے کے بعد صرف آپ آمین بولیں، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے کہ نبی کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. اسی طرح بھائیوں، جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کہیں. ایک حدیث میں ربنا لک الحمد ہے، ایک حدیث میں ربنا ولک الحمد، واو آیا ہے، ایک میں واو کے بغیر ہے، جو آپ کو اچھا لگے بول لیجئے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ فرماتے ہیں فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو یہ کوئی شخص بھی ایسا کہے گا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بھائیو، دو چھوٹی اور روایت سنا کر اپنی بات کو آج سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا قام للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے آئے، وضو کیا آپ نے، ساری نماز کی باتیں چل رہی ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا کوئی رات کی تہجد کی ہو یا سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہے. ان العبد اذا قام للصلاۃ اتي ذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اب یہ تیاری ہو رہی ہے بخشش کی، صفائی کی، سروس کی، گناہوں سے سروس اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں. آپ نے وضو کر لیا، گناہ معاف ہوئے، اب آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بھی کچھ گناہ تھے، کندھے پہ لا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. فلما رکع او سجد تساقطت عنہ صحیح الجامع. جب وہ آ کر رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب. اس کے ساتھ شریک مت کیجئے کسی کو، اس کو اکیلے کو پوجئے، اس کی نافرمانی سے بھی بچیے، جتنا ہو سکتا ہے بچیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے تو اس کو جتنی طاقت ہے کرو، لیکن جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. جس چیز سے منع کر دے، شراب، زنا نہیں، سود نہیں، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جائیے. یہ تقویٰ ہے. جو حکم دیا ہے اس کو کیجئے. نماز پڑھیے، طاقت کے مطابق آئیے، فرض نماز ہے، ٹھیک، اچھے کام کیجئے. تو اس کے گناہ جب اسی لیے رکوع بھی اچھی طرح کیجئے نا، آرام سے کیجئے. رکوع میں جا کے اپنے کمر کو سیدھی کیجئے، ورنہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صحیح رکوع نہیں کرتا، صحیح سجدے نہیں کرتا، تو وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا. اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم لوٹ جاؤ میرے صحابی. اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. آرام سے پڑھیے. رکوع میں جائیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد اور دعا بھی ہیں، اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ ساری دعائیں ثابت ہیں. نہیں آتی تو سبحان ربی العظیم تو آتی ہے نا، مجرد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 جتنی پڑھ، آرام سے بولیے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، آرام سے کھڑے، ربنا ولک الحمد. بعض لوگ کھڑے بھی صحیح نہیں ہوتے، کھڑے ہوئے پھر نیچے چلے گئے رکوع میں، سجدے میں بہت جلدی کرتے ہیں. جلدی نہیں، تلک صلاۃ المنافقین. جلس ينتظر حتى اذا كادت الشمس ان تغرب نقر 4 كنقرة الغراب. پھر وہ ٹھونگے لگاتا ہے جیسے کوے ٹھونگے لگاتا ہے. ایسی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے. ہم نے جلدی نہیں، آرام سے. ہمارے گناہ گر رہے ہیں، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے گناہ گر رہے ہیں. جتنی دیر رکوع میں رہیں گے اتنے ہی آپ کے گناہ گرتے رہیں گے. اسی طرح بھائیوں آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط
عنك بها خطيئة، جب تم سجدہ کرتے ہو، تم سجدہ کیا کرو کثرت سے. یعنی کیا مطلب؟ سنتے پڑھو، جو سنتے ہیں دن میں 12 سنتے ہیں، رات کو تہجد ہے، کوئی نفل ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے. جب بھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک درجہ، رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتے ہیں اور آپ سے گناہوں کو، خطیئات کو مٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائیو، کثرت سے سجدہ کرنا یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، اور سجدے میں اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے. تو بھائیو، واشنگٹن کے ایک ڈاکٹر نے یہ اعلان کیا جب سجدے کے اس نے فائدے دیکھے. کافر ڈاکٹر ہو کر کہہ رہا ہے میرا دل کرتا ہے پوری دنیا والوں کو کہوں کہ نماز پڑھیں اور سجدہ کریں. کافر ہے، کافر ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے یہ پمپ کرتا ہے. اب ایک بلڈنگ پہ آپ پمپ کریں تو اوپر بہت یعنی یا تو دیر سے یا کم طاقت سے پانی پہنچتا ہے. تو ہمارا دل بھی، کیونکہ دماغ کو بھی آکسیجن بھی چاہیے، خون بھی چاہیے، اور دل پمپ کر کے ادھر پہنچاتا ہے یہ سب چیزیں. تو اس طرح نہیں پہنچ پاتا جس طرح پہنچنا چاہیے پوری طاقت کے ساتھ. ہاں، نیچے آرام سے پہنچتا ہے، نیچے کی طرف. کیوں؟ جو چیز اوپر سے نیچے پھینکو نیچے آتی ہے. تو کہتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ دل کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. دل جو پمپ کر کے خون بھیجنا چاہتا ہے دماغ کو اور رگوں کو، سر کے بالوں کو، آکسیجن وغیرہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ اس کے ذریعے آرام سے اس تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے جب کبھی آدمی لمبا سجدہ کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے. کیوں؟ جو باریک رگیں ہیں ہمارے چہرے پہ اس میں بھی خون پہنچ جاتا ہے، آکسیجن وہاں لے کر وہ خون پہنچ جاتا ہے. یہ جسم کی صحت کے لیے بھی کافر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت فائدہ ہے. تو یہ نمازیں جہاں آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے، اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اور خالق بشر ہے، اس نے آپ کے اس میں صحت کا بھی راز رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پیار و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز اور یہ قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت عطا فرما. اے رب العالمین، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، شام میں ہوں، افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، سوریہ میں ہوں، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز. اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اے اللہ، اپنے دشمنوں سے جو تیرا دشمن ہے اور جو ہمارا دشمن ہے، اے اللہ ان دونوں کے شر سے ہمیں جس طرح چاہے تو محفوظ رکھے. آمین. یہ دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے. اللهم اغفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.